سلطان جلال الدین کے سارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ جو ہی چنگیز خان کو علم ہوا کہ سلطان جلال الدین کا ایک ساتھی سیف الدین اسے چھوڑ کر جا چکا ہے اور جلال الدین کی لشکر کی تعداد آدھی رہ گئی ہے، چنگیز خان نے بڑی تیزی سے اپنے لشکروں کو جمع کیا اور طوفانی پیش قدمی اس نے دریائے سندھ کی طرف کی۔ سلطان جلال الدین نے جہاں پڑاؤ کر رکھا تھا، ایک روز صبح ہی صبح جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ منگولوں نے 3 اطراف سے سلطان جلال الدین کے لشکر کو گھیر رکھا تھا، جبکہ اس کی چوتھی جانب اور پشت پر دریائے سندھ ٹھاٹھیں مارتا ہوا طغیانی کی حالت میں بہہ رہا تھا۔ چنگیز خان شاید رات کی تاریکی میں ہی برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا تھا اور اندھیرے ہی اندھیرے میں اس نے سلطان کے لشکر کو 3 اطراف سے گھیر لیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے جنگ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف چنگیز خان پہلے ہی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کو استوار کر چکا تھا۔ لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد سلطان نے لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی کہ لشکر کا وسطی حصہ اپنے پاس رکھا، بائیں حصے کی کمانداری امین الملک کو سونپی گئی، دایاں حصہ اور خان کی سرکردگی میں دے دیا گیا، جبکہ وسطی حصے میں اپنی مدد کے لیے سلطان نے اپنے ماموں عجاش ملک اور اپنے 2 بہترین اور نامور سردار شہاب الدین اور نصرت الدین محمد بن حسن بن خرمیل کو رکھا تھا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے سلطان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اور خان کے پاس آیا اور بڑے تاسف اور بڑے دکھ میں وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، تمہارا دوست پاسبانوں کا سپہ سالار کہیں دکھائی نہیں دے رہا، لگتا ہے ان منگولوں نے اسے اس سمت آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس پر اور خان سینہ تان کر بولا، سلطان محترم، اس کے متعلق آپ بے فکر رہیں، وہ ایک ایسا بھائی، ایک ایسا مجاہد، ایک قومی سورما ہے کہ ضرورت کے وقت وہ سوئی کے سوراخ سے بھی نکل کر مدد کے لیے پہنچ جانے کا فن جانتا ہے۔ سلطان محترم، میرا دل کہتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا اور اس کار خیر میں حصہ ضرور لے گا۔ اور خان کا یہ جواب سن کر سلطان جلال الدین کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا لشکر کے وسطی حصے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے بعد سلطان نے خود جنگ کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے سلطان خود اپنے وسطی حصے کے ساتھ منگولوں کے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہوا تھا جو چنگیز خان کے ماتحت تھا اور جس کی کمانداری وہ خود کر رہا تھا۔ چنگیز خان کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے سلطان جلال الدین ابدی آرزو، غیر فانی جذبے، درد و کرب کے خونی باب، خون اور اشکوں میں نہائی ہوئی شام کی طرح چنگیز خان کے حصے کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان جلال الدین کے حملہ آور ہوتے ہی اور خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کے دائیں حصے پر پر اسرار جرتوں کی لانہایت گہرائی، افق پر چمکتے وفا کے خونی دستور اور اپنے لہو سے فروزاں فنا کے آنچل کی طرح حملہ آور ہوا تھا، جبکہ بائیں طرف سے دشمن کے پہلو پر امین الملک جدت و قدامت کے امتزاج، طاقت و سامت اور استادہ کر دینے والی کوہر آلود شام، بے خوفی سے جمتے ہوئے دریائے وفا کی طرح منگولوں پر نزول کر گیا تھا۔ دونوں لشکروں کے درمیان گھمسان کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وسطی حصے کی کمانداری خود چنگیز خان کر رہا تھا اور سلطان جلال الدین اس حصے سے ٹکرایا تھا۔ منگولوں کے دائیں حصے کی کمانداری چنگیز خان کے بیٹے تولائی اور اغدائی کر رہے تھے، جبکہ دائیں حصے کی کمانداری چنگیز خان کے بیٹے چغتائی اور اغدائی کر رہے تھے۔ جس وقت لڑائی اپنے عروج پر آئی تو سب نے دیکھا کہ منگولوں کے لشکر کے اس حصے کے قریب جو اور خان سے برسر پیکار تھا، صدیوں کو لمحوں میں بدلتی تلخ لہجوں میں تکبیریں بلند ہوئیں۔ پھر سلطان امین الملک اور خان نے دیکھا کہ پاسبانوں کا سالار کوہستانی سلسلے سے نکل کر منگولوں کا لشکر جو اور خان سے برسر پیکار تھا، اس پر اضطراب اور بیداری کے اثرات میں سکر و خود فراموشی، خیالات کی گہرائی میں رقص و جدت اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جذبات کے ٹکراؤ کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے اس مشترکہ اور زوردار حملے کا چنگیز خان کے بیٹے تولائی اور اغدائی مقابلہ نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد وہ اس طرح پسپا ہوئے اور ان کے لشکر کی اگلی صفیں درہم برہم کر دی گئیں، اور ایک طرح سے وہ ہزیمت اٹھا کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سلطان نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کا دایاں حصہ جو اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی سرکردگی میں کام کر رہا تھا،
وہ منگولوں کو اپنے سامنے سے بھگانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس نے بھی زوردار حملے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ محافظ دستوں کے ساتھ سلطان اپنے سامنے آنے والے منگولوں کو بری طرح کاٹتا ہوا چنگیز خان کے سر پر جا پہنچا تھا۔ سلطان جلال الدین نے آگے بڑھ کر اس زور کا وار چنگیز خان پر کیا کہ اگر چنگیز خان اپنے گھوڑے پر رہتا تو سلطان جلال الدین کے ہاتھوں مارا جاتا۔ جب چنگیز خان نے دیکھا کہ جلال الدین اس کے سر پر آن پہنچا ہے تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر بھاگ نکلا۔ جلال الدین کی بلند ہوتی ہوئی تلوار گری اور چنگیز خان کے گھوڑے پر گر کر گھوڑے کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ چنگیز خان کا گھوڑا میدان جنگ میں گر کر ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ چنگیز خان سلطان جلال الدین کے سامنے سے بھاگ کر اپنے گھوڑے کی تلاش میں مارا ادھر ادھر پھرنے لگا تھا۔ یہ جلال الدین کے سامنے سے چنگیز خان کی بدترین اور ذلت آمیز پسپائی تھی۔ تیسری طرف امین الملک نے بھی چنگیز خان کے بیٹے چغتائی اور جوچی کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے انہیں پسپا کر دیا اور انہیں دھکیلتا ہوا پیچھے لے گیا تھا، لیکن اس موقع پر امین الملک سے یہ غلطی ہوئی کہ اپنے دائیں بائیں خیال رکھے بغیر وہ دشمن کے تعاقب میں کافی دور تک چلا گیا تھا۔ جس وقت سلطان جلال الدین نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے فوراً قاصد بھجوایا اور اورخان کو حکم دیا کہ پاسبانوں کے سپہ سالار کو منگولوں کے لشکر کے دائیں حصے کے سامنے جمع رہنے دے، جبکہ خود اپنے لشکر کے ساتھ امین الملک کی مدد کو جائے، کیونکہ امین الملک کافی آگے پیش قدمی کر چکا ہے۔ یہ حکم پاتے ہی اورخان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے امین الملک کی طرف بڑھا۔ قریب تھا کہ دریائے سندھ کے کنارے چنگیز خان کے سارے لشکر کو تاریخ کی بدترین شکست ہوتی اور دنیا سے منگولوں کا نام و نشان مٹ جاتا، پر اس موقع پر ایک اور حادثہ رونما ہوا جس نے جلال الدین کی اس شاندار فتح کو شکست میں بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ امین الملک پیچھے دیکھے بغیر بڑی تیزی سے جوچی اور چغتائی کا تعاقب کرتا چلا گیا تھا۔ اس موقع پر منگولوں کے گھات میں بیٹھے ہوئے ایک لشکر نے اچانک نکل کر امین الملک پر حملہ کر دیا۔ اس وقت تک اورخان امین الملک تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ گھات میں بیٹھا ہوا یہ لشکر اس خونخاری سے امین الملک پر حملہ آور ہوا کہ امین الملک کے لشکر کا ایک حصہ اس نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس صورتحال سے امین الملک ایسی بدحواسی کا شکار ہوا کہ وہ پسپا ہو کر سلطان کی طرف آنے کی بجائے اس نے اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچانے کی ٹھانی اور سلطان کو منگولوں کے حوالے کرتے ہوئے وہ پشاور کی جانب بھاگ نکلا۔ لیکن امین الملک کی بدبختی کہ لشکر نے گھات میں سے نکل کر اس پر حملہ آور ہوا، وہ امین الملک کے تعاقب میں گیا اور پھر کوہستانی سلسلے میں گھیر کر منگولوں نے امین الملک اور اس کے سارے لشکر کا قتل عام کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اورخان نے امین الملک کی طرف پیش قدمی بند کر دی۔ دوسری طرف میدان جنگ سے بھاگتے اور پسپا ہوتے ہوئے منگول پھر اکٹھا ہو گئے۔ چنگیز خان ایک نئے گھوڑے پر سوار ہو کر پھر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ امین الملک اور اس کے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور یہ کہ سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد مزید آدھی ہو کر رہ گئی ہے، تو اس نے پورے لشکر کو سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار پر پوری قوت سے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ امین الملک کے بھاگ نکلنے اور پھر قتل ہونے کے بعد زوال آفتاب تک جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں کے سامنے جم کر لڑے، یہاں تک کہ سلطان کے لشکر کی کافی تعداد کٹ مری۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹے۔ اس موقع پر منگولوں نے ایک زوردار حملہ کیا۔ ساتھ ہی چنگیز خان اپنے لشکریوں کو حکم دینے لگا کہ جلال الدین کو ہر صورت میں زندہ گرفتار کیا جائے۔ سلطان نے جب دیکھا کہ اب پیچھے ہٹنے اور پسپا ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو وہ اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا کوہستانی سلسلے کی ایک ایسی چوٹی پر لایا جہاں طغیانی پر آیا ہوا دریائے سندھ 30 فٹ نیچے بہہ رہا تھا۔ سلطان نے ایک بار حسرت سے پیچھے دیکھا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کا گھوڑا 30 فٹ سے دریائے سندھ کی طغیانی میں کود گیا تھا۔ دوسری طرف جب سلطان کے لشکریوں نے دیکھا کہ سلطان دریائے سندھ میں اپنے گھوڑے سمیت کود چکے ہیں، تو وہ بڑی تیزی سے پیچھے ہٹے اور دریائے سندھ میں کودنے لگے، اور خان نے بھی اپنے بچے کچے لشکریوں سمیت اپنے گھوڑے کو دریائے سندھ میں ڈال دیا تھا، جبکہ پاسبانوں کا سپہ سالار کوہستانوں کی بھول بھلائیوں سے اپنے لشکر کو نکال کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔
جس وقت سلطان نے 30 فٹ کی بلندی سے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی تھی، اس وقت تک چنگیز خان اور اس کے سارے بیٹے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سلطان کی اس بہادری اور اس کے حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر اش اش کر اٹھے تھے۔ اس موقع پر چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، از پدر پسر چنی باید۔ دریا میں کودنے والے سلطان کے لشکریوں پر منگول برابر تیر اندازی کر رہے تھے، جبکہ چنگیز خان اپنے بیٹوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر کھڑا سلطان جلال الدین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس موقع پر وہ پھر کہنے لگا، وہ باپ خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اس بہادر جلال الدین جیسا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد چنگیز خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ بڑے تعصف، بڑی آرزو، بڑی خواہش میں کہہ رہا تھا، جلال الدین، کاش تو میرا بیٹا ہوتا، کاش تو میرا فرزند ہوتا تو میں اپنی فتوحات کا دامن دنیا کے آخری کونوں تک پھیلا چکا ہوتا۔ جلال الدین، تو وہ جرت مند اور دلیر انسان ہے جس نے منگولوں کی تاریخ میں 2 بار مجھے شکست دی، ایک بار بروان کے مقام پر اور دوسری بار دریائے سندھ کے کنارے، اس کوہستانی سلسلے کے اندر، جب تو تلوار سونت کر حملہ آور ہوا اور میں تیرے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا اور تو نے میرے گھوڑے کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ایک بار پھر چنگیز خان خاموشی سے ٹکٹکی باندھے سلطان جلال الدین کی طرف دیکھنے لگا۔ چنگیز خان نے دیکھا کہ سلطان جلال الدین نے دریائے سندھ کے دوسرے کنارے پہنچ کر اپنے کپڑے اتار کر جھاڑیوں میں سکھانے کے لیے ڈال دیے، اپنا نیزہ اس نے زمین میں گاڑ کر اس پر اپنا تاج رکھ دیا اور اس کے نیچے بیٹھ کر دم لینے لگا تھا۔ اپنے گھوڑے کی زین کو اتار کر خشک ہونے کے لیے اپنے قریب ہی رکھ دیا تھا۔ کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر کھڑا چنگیز خان دوسرے کنارے پر سلطان جلال الدین کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مڑا اور اپنے ارد گرد جمع ہونے والے اپنے بیٹوں اور سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے آج تک ایسا بہادر، دلیر، شجاع اور باہمت شخص نہیں دیکھا، اور اس کے ہمراہ بھی ایسے ہی بہادر ہیں۔ اتنے بڑے عظیم الشان دریا کو اس طرح عبور کرنا بھی تو بہادر لوگوں کا کام ہے۔ سنو میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، لکھ رکھو، اگر یہ شخص زندہ رہا تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دنیا سے منگولوں کا نام و نشان مٹا کر رہے گا۔ جس طرح ممکن ہو ہمیں اس جلال الدین کو قتل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر چنگیز خان نے دریائے سندھ کے کنارے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ دریائے سندھ کے کنارے بیٹھا سلطان جلال الدین چونک سا پڑا۔ اس نے دیکھا اس کے اوپری سمت دریا کے اندر اور خان کا وحشی سیاہ رنگ کا گھوڑا تیر کر اس کنارے کی طرف آ رہا تھا جس کنارے پر سلطان بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے یہ دیکھا کہ گھوڑے کی زین پر صرف اور خان کا بندر بیٹھا ہوا تھا اور خان گھوڑے کی زین پر نہیں تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر تک وہ عجیب سے دکھ اور پریشانی میں اور خان کے خالی زین گھوڑے کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ بڑی رقت آمیز آواز میں کہہ رہا تھا، اور خان میرے بھائی، میرے عزیز، تو کہاں ہے؟ تیرے جیسے ساتھی کی ضرورت اور رفاقت تو میں اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک محسوس کرتا رہوں گا۔ اور خان میرے عزیز، کیا تو منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا یا یہ کہ دریائے سندھ کی موجوں کی نظر ہو گیا؟ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان خاموش ہو گیا، اس لیے کہ سیاہ رنگ کے جنگلی گھوڑا دریائے سندھ کی لہروں کو کاٹتا ہوا کنارے پر چڑھ گیا۔ اپنے جسم کو جھٹکا دے کر وہ پانی جھاڑنے لگا تھا۔ سلطان نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑے کی زین پر بیٹھا ہوا بندر گھوڑے سے کود کر دریا کی چٹانوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان بھاگتا ہوا وہاں آیا جہاں گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کنارے کے پتھروں کے اندر اور خان پڑا ہوا تھا۔ سلطان بے چین ہو گیا، آگے بڑھا، پہلے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اس لیے کہ اور خان زندہ تھا۔ سہارا دے کر اور خان کو سلطان خشک کنارے پر لایا، پھر اس کے ہاتھ رگڑنے لگا۔ پھر سلطان نے اس کے جسم سے زرہ اتاری، دوسرے ہتھیار علیحدہ کیے، پاؤں سے اس کے جوتے بھی اتار دیے تھے۔ یہ سب کرنے کے بعد اور خان ہوش میں آ گیا تھا، اور خان کو ہوش میں آتے دیکھ کر سلطان بے حد خوش ہوا۔ کہنے لگا کہ اور خان میرے بھائی، تیرے ساتھ کیا بیتی؟ یہ سن کر اور خان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، سلطان محترم، خداوند عظیم کا شکریہ کہ میں آپ کو اپنے سامنے زندہ اور سلامت دیکھ رہا ہوں۔ سلطان محترم، جس وقت میں نے اپنے گھوڑے کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگائی تو میں اپنا توازن کھو بیٹھا اور اپنے گھوڑے سے دریا میں گر گیا۔ تاہم خداوند کریم کا شکر کہ میں دریا میں تیرتا ہوا کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس پر سلطان جلال الدین کہنے لگا، میرے عزیز بھائی،
دریا میں چھلانگ لگانے سے پہلے کم از کم تم نے اپنی آہنی زرہ اتار کر خود کو ہلکا کر لیا ہوتا، تب تجھے دریا عبور کرنے میں اس قدر دشواری نہ ہوتی۔ بہرحال اگر تم اٹھ سکتے ہو تو اٹھو، ورنہ میں تمہیں اٹھا کے اس جگہ لے جاتا ہوں جہاں میرا سامان پڑا ہے۔ لیکن اورخان اٹھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم ایسی کوئی بات نہیں، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر اورخان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بندر پھر بھاگ کر گھوڑے کی زین پر بیٹھ گیا تھا۔ اپنے گھوڑے اور بندر کو دیکھتے ہوئے اورخان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، پھر سلطان کے ساتھ ہو لیا اور دونوں اس جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں تھوڑی دیر پہلے اپنے زمین میں گڑے ہوئے نیزے کے قریب سلطان جلال الدین بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان جلال الدین کی طرح اورخان نے بھی اپنے کپڑے اتار کر جھاڑیوں پر ڈال دیے تھے اور گھوڑے کی زین اتار کر خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھ دی تھی۔ سلطان جلال الدین اور اورخان دریائے سندھ کے دوسرے کنارے بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ اگر ان کے ساتھی دریا کی موجوں سے بچ کر ادھر ادھر دریا کے دوسرے کنارے چڑھنے میں کامیاب ہوں تو ان سے آن ملیں۔ جب سلطان اور اورخان کے ساتھیوں نے دریا میں چھلانگیں لگائی تھیں تو ان میں سے کچھ تو پانی میں ڈوب گئے تھے، کچھ منگولوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ بہرحال سلطان اور اورخان تھوڑی ہی دیر میں دوسرے کنارے پر بیٹھے تھے کہ ان کے 6-7 ساتھی ان سے آن ملے۔ اس سے ان کو کچھ حوصلہ ہوا اور کچھ دن دونوں نے دریا کے کنارے قیام کیے رکھا، یہاں تک کہ ان کے مزید ساتھی آنا شروع ہو گئے اور کچھ دن کے بعد ان کی تعداد 100 کے قریب ہو گئی۔ دن بدن دریا سے بچ کر ادھر ادھر پھیلنے والے ساتھی وہاں اکٹھا ہونے لگے اور سلطان کے ساتھیوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ دریائے سندھ کے کنارے قیام کے دوران ایک روز سلطان جلال الدین کو اس کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ اس علاقے کے کچھ ہندو سپاہی ایک قریبی مقام میں جوئے بازی اور عیش و عشرت میں مشغول ہیں۔ سلطان کو یہ بھی خبر دی گئی کہ یہ لوگ پوری طرح مسلح ہیں اور ان کے پاس بہترین ہتھیار بھی ہیں۔ چنانچہ سلطان نے ان کے ٹھکانوں پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے ساتھ جس قدر ساتھی آ کر ملے تھے ان میں سے اکثریت ایسے سپاہیوں کی تھی جو نہتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی زرہیں اپنے ڈھال پھینک کر دریا میں کودے تھے۔ سلطان نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنے بچاؤ کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ لیں اور انہی کے ذریعے ان ہندو سپاہیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ سلطان کے کہنے پر اس کے ساتھیوں نے جنگل سے لاٹھیاں کاٹ لیں۔ پھر اچانک انہوں نے قریب کے ہندو سپاہیوں کی ایک خاصی بڑی تعداد پر حملہ کر دیا جو عیش و عشرت میں مصروف تھے۔ اس اچانک حملے سے وہ ہندو سپاہی ایسے بوکھلائے کہ اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلطان نے ان کے سارے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ ہتھیار لے کر سلطان کو ایک طرح کی تقویت اور قوت حاصل ہو گئی تھی۔ سلطان کے لیے ایک طرح سے یہ غیبی امداد تھی، اس لیے کہ سلطان کے پاس جو بھی سپاہی تھے وہ بالکل نہتے تھے۔ سلطان جلال الدین کو منگولوں کے تعاقب کا ڈر اور خطرہ تھا۔ اسے اس علاقے کے حکمران کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ کسی وقت بھی اس پر حملہ آور ہو کر اسے اور اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہندو راجا تھا۔ بہرحال سلطان کے بچھڑے ہوئے ساتھی بھی اب آہستہ آہستہ سلطان کے ساتھ آ کر شامل ہونے لگے تھے۔ روز بروز سلطان کی جمعیت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس علاقے کے ہندو راجا کو جب وہاں سلطان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ 1000 پیادہ 500 سوار لے کر سلطان پر حملہ آور ہو گیا۔ سلطان کی رفاقت میں مٹھی بھر جانثار تھے اور اکثر زخمی اور بیمار بھی تھے، لیکن سلطان نے ایسی بہترین جنگی حکمت عملی اور ایسی بے مثال جانبازی کا ثبوت دیا کہ اپنے مختصر سے ساتھیوں کے ساتھ اس نے ہندو راجا کو بدترین شکست دی کہ جنگ میں راجا بھی مارا گیا۔ سلطان کے لشکر میں اب روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا تھا، چنانچہ رفتہ رفتہ سلطان کے لشکریوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی تھی۔ ہندو راجا کے مارے جانے کے بعد ایک روز سلطان کو خبر ملی کہ ایک ہندو لشکر اس کی قیامگاہ کے قریب ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں مناسب موقع جان کر سلطان کے لشکر پر شبخوں مارنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا ان کے شبخوں مارنے سے پہلے ہی سلطان ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں بے خبری میں جا لیا اور اکثر کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس ہندو لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنے سارے لشکر کو چھوڑ کر اور اپنے سامان کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔